الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 12ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. قرآن مجید اللہ کا پیغام ہم سب کے نام ہے. یہ کتاب ہمیں روشنی بخشتی ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو جگمگا دیتی ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکنے لگتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. تو گویا یہ کتاب جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں بھی اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ جگہ نور یا روشنی کا منبع بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہمارے سینوں کو روشن کر دے اور ہمیں حق اور باطل، اچھے اور برے کا فرق سمجھا دے. آج ہم 12ویں پارے کا مطالعہ کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ نے یہ زمین بنائی اور اس زمین پر تمام چیزوں کو پیدا کیا. جتنے بھی جاندار ہیں ان کی تمام ضروریات وہ خود پوری کر رہا ہے. ہر ایک کی رزق کی، کھانے پینے کی نیڈز، اس کی ڈیمانڈز فرق ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایک پتھر کے اندر پائے جانے والے کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، لیکن جس نے پیدا کیا وہ جانتا ہے. اور اسی طرح ایک انسان کی ضرورت بھی وہی پوری کرتا ہے. سب کا رازق وہی ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے یوں بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو بھی اس کا رزق اسے یوں پالے گا جیسے اسے موت پا لیتی ہے. یعنی رزق جو ہے وہ تو انسان کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے لکھا جاتا ہے، اور جس نے بھی زمین پر زندہ رہنا ہے اس نے کچھ نہ کچھ کھانا پینا تو ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ یہاں کی ضروریات پوری کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ تک جانتا ہے کہ کوئی انسان یا جانور رہتا کہاں ہے، اس کے رہنے کی جگہ، اور پھر کہاں سونپا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ کہاں پر دفن کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین میں ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی. جب اپنے انتہا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن وہاں کی زمین کہے گی، اے مالک، یہ تیری امانت حاضر ہے. انسان کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہاں اس کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور وہ خود وہاں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رہنے کی جگہ، اس کے زندگی گزارنے کے تمام اسباب، یہ سب کچھ مہیا کر رکھا ہے. اور یہ سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے، صرف حکم نہیں اس کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری پلاننگ لکھی ہوئی موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور پھر انسان کو بنایا، انسان کی خدمت میں ہر چیز کو لگایا، اور انسان کو اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے
کہ جب اس کو آزادی دی گئی سوچنے کی، بولنے کی، سننے کی، اپنی مرضی سے کام کرنے کی، تو پھر وہ ان تمام نعمتوں کو پا کر کرتا کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کس کے ہیں؟ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اب اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ جب ایک دفعہ پیدا کیا اللہ نے، اور یہ سب مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، مشرکین عرب کو اس میں کچھ مشکل نہیں تھی یہ ماننے میں، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد پھر کیسے اٹھیں گے۔ تو انہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس رب نے پہلے پیدا کر دیا وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یعنی یہ انسان کا حال ہے جو اپنے تئیں بہت بڑی چیز بنتا ہے، لیکن چھوٹا سا صدمہ، چھوٹی سی پریشانی اور چھوٹی سی مشکل اس کے حواس کھو دیتی ہے، اور وہ ایک دم مایوسی میں چلا جاتا ہے، اور جو کچھ اس کو ملا ہوتا ہے، یعنی جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں ان کو بھی بھول جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری تو ساری تکلیفیں چلی گئیں، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے۔ یعنی مومن کا رویہ تکلیف میں صبر کا ہوتا ہے اور خوشی میں نعمت پر شکر کا، لیکن اس کے برعکس اگر ایمان نہ ہو تو انسان تکلیف پر جزا فضا کرنے لگتا ہے، اللہ سے شکوے کرنے لگتا ہے، اور اگر خوشی ملے، نعمت ملے تو اس پر پھولنے اور اکڑنے لگتا ہے، اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس عیب سے اگر کوئی پاک ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں، أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، یہ وہی ہے جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر۔ بعض اوقات انسان اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے اس بلند درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اونچے درجات پر جائے، لیکن اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے کہ ان کی بنا پر وہ وہاں پہنچے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو کسی امتحان میں ڈال دیتے ہیں، کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اگر وہ شخص صبر کر لیتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اس کے درجات میں تیزی کے ساتھ بلندی ہوتی۔ تو یہاں بھی یہی ریوارڈ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مشکل پر صبر کریں اور نعمت پر شکر کریں تو ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے، پچھلے گناہوں کی معافی بھی ہے، اور بہت بڑا اجر۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صبر سے صرف اجر ملے گا، لیکن یہاں پر گناہوں کی معافی بھی بتائی گئی، کیونکہ جو بھی کوئی تکلیف مومن کو آتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہوتا ہے اور اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسی سچویشن زندگی میں پیش آئے جو انسان کو پسند نہ ہو یا انسان کو سمجھ نہ آئے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو اس پر گھبرانے کی بجائے اور پریشان ہونے کی بجائے انسان خاموشی کے ساتھ ایک مثبت رویہ اختیار کر کے اچھے وقت کا انتظار کرے، کیونکہ کوئی بھی وقت ہمیشہ نہیں رہتا، تنگی تکلیف کا بھی گزر جاتا ہے اور خوشی کا بھی گزر جاتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر تنگ دل ہوں کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یعنی مخالفین کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہ کریں،
یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا؟ آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، آگے ہر چیز پر اللہ نگہبان ہے، وہ کارساز ہے، وہ وکیل ہے۔ ام یقولون افترا، ایک اور الزام جو آپ کو دیا جاتا تھا وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے۔ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے اور تم اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے تو جان لو کہ یہ کتاب اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوئی ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، اس کی زینت چاہتے ہیں، صرف دنیا کی محبت ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، یعنی دنیا کی کامیابی کی شکل میں یا دنیا کی چند نعمتوں کی صورت میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایک انسان جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دے دیا جاتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے، اگر وہ صرف دنیا میں چاہتا ہے تو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ آخرت کے لیے چاہتا ہے تو پھر وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کئی گنا ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن جو صرف دنیا چاہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ مگر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت پر یقین ہی نہیں کیا، وہاں کے ثواب جزا سزا کو مانا ہی نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور وہاں انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے، یعنی اس سے کچھ بھی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے، ایک دلیل رکھتا ہے، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس کی تائید میں آ گیا ہے، یعنی قرآن، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود ہے، تو کیا وہ بھی انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے، یعنی اس پیغمبر کا، اس کتاب کا، تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑیں، یہ حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں، کیونکہ قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کو واضح طور پر بتاتی ہے کہ کیا چیز حقیقت ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا تھا۔ سنو خدا کی لعنت ان ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، یعنی دنیا میں جو بھی ان کی تعویلیں تھیں اور جو نظریات تھے اور جو خیالات تھے اور جو ان کی امیدیں، وہ سب ختم ہو گئیں۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے سننے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں،
نہ دونوں کا حال برابر، نہ دونوں کے اعمال برابر. کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ تو یہاں دیکھنے والا کون ہے؟ جو حق دیکھ سکے. اور اندھا کون ہے؟ جو حق کو نہ دیکھ سکے، اس کو نہ پہچان سکے، جو کہ پوری کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کی شکل میں بکھرا ہوا ہے. اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے جا کر کیا کہا؟ انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. یعنی اگر تم نے بات نہ مانی تو بہت مشکل ہو جائے گی. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ہمارے جیسے ایک انسان. یعنی یہ بات ان کے قبول حق میں رکاوٹ بن گئی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں سب سے نچلے طبقے کے تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے. یعنی کوئی بہت اونچے طبقے والے اور بڑے لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے ہمارے خیال میں تم حق پر نہیں. یعنی انہوں نے پیغمبر کی سچائی کو جانچنے کا جو معیار رکھا تھا وہ یہ کہ ان کے ساتھی کون ہے، ایمان کون لایا ہے. اور ہم کوئی بھی چیز ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. پوری طرح جھٹلا دیا. اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی تم پر اس کو چپک دیں، اس کو لازم کر دیں. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کسی مال کا دنیاوی فائدے کا سوال نہیں کرتا. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، اور وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں. یعنی ان کی جو بھی قدر و قیمت ہے ان کے رب کو اچھی طرح معلوم ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں. اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں، حقارت سے دیکھتی ہیں، انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی. ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا. آخرکار ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا. یعنی نوح علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کے جو جواب دیے اس کا انہوں نے جھگڑا کہہ دیا اور بہت کر لیا. اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک سکو. یعنی جس دن عذاب آ گیا پھر تم اسے روک نہ سکو گے. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو. یعنی تمہاری ہٹ دھرمی اور یہ شر پسندی اور بے وجہ کے جھگڑے اور بحثیں، یہ ساری چیزیں تمہارے حق کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ اب تمہیں ہدایت بھی نہیں دینا چاہتا. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہیے، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو یعنی حق کا انکار کر کے، اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا قصہ سن کر قوم کو پھر اعتراض ہوا کہ یوں لگتا ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ خود گھڑ لیا، اپنے پاس سے بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے اس کام کی ذمہ داری ہے، لیکن جو الزام تم لگا رہے ہو اور جو جرم تم کر رہے ہو حق کا انکار کر کے، اس کے پھر تم خود ہی ذمہ دار ہوگے. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے. ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو.
اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے اب کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سب کے سب اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، کہتے کئی سال لگے ان کو کشتی بنانے میں، کیونکہ 3 منزلہ کشتی تھی بہت بڑی، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ انہوں نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی ان کی بیوی اور بیٹا، سب کو اس میں سوار کر لو، یعنی باقی جو ایمان والے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، حالانکہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی تھی، آلموسٹ ملینیم، لیکن اس کے باوجود 80 سے کچھ اوپر لوگ تھے، 80 سے زائد جو ایمان لائے تھے اتنے سالوں کی محنت کے بعد۔ تو ان کی کہانی سنا کر دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے اس بندے کا صبر دیکھیے کہ کتنی تکلیف انہوں نے اللہ کے راستے میں اٹھائی۔ اب کیا ہوا؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، یعنی کشتی میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے، کہیں اور کوئی ملجا و ماوا نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اب یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں ایک موج دونوں کے بیچ میں حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کون تھا وہ؟ پیغمبر کا بیٹا، جس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی، اور وہ پیغمبر ہوتے ہوئے بیٹے کو نہیں بچا سکے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ بے لاگ ہے۔ اس کے ہاں قدر و قیمت اگر ہے تو ایمان کی، ورنہ کسی نیک سے نیک والدین کا بچہ بھی اگر ایمان پر نہ ہو، ہدایت پر نہ ہو، تو والدین اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے دنیاوی معاملات میں مثلا ماں باپ اگر پی ایچ ڈیز بھی ہوں اور بچہ ان پڑھ ہو تو وہ اپنا علم اس کو گھول کے نہیں پلا سکتے، اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی اگر بچہ سیدھی راہ پر نہیں تو والدین کا سیدھی راہ پر ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم، اور یوں اس قوم کو ختم کر کے ایلیمینیٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے۔ یعنی نسب کے رشتے اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن نسب کے رشتے فائدہ نہ دیں گے، اصل پائیدار رشتے تو ایمان کے رشتے ہوتے ہیں۔ لہذا تو اس کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا اے میرے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تم پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ ایمان والے تھے، بس وہی بچائے گئے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں انہی کے لیے تھیں۔ اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ آپ کی قوم، بس صبر کیجئے، انجام کار متقیوں کے حق میں ہی اچھا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ یعنی یہ جو نام تم نے مقرر کر لیے ہیں کچھ ہستیوں کے کہ وہ تمہاری حاجتیں سنتے ہیں اور مشکلیں آسان کرتے ہیں، یہ صرف نام ہے، ان کی کچھ حقیقت نہیں۔ اے میری قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو اور پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قوم غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لیتی، استغفار کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس پر نعمتیں عام کر دیتا ہے۔ کسی بھی مشکل سے نکلنے کا بہترین راستہ، بہترین ذریعہ استغفار ہے۔ انسان پر جو مشکل آتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو اگر انسان کسی مشکل میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھے۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جب انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو استغفار کی کثرت کی وجہ سے خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا، یعنی کوئی ایسی کھلی علامت، کوئی ڈگری، کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی آپ کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں۔ صاف انکار کر دیا انہوں نے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی، یعنی کسی دیوی دیوتا نے تمہاری گستاخی کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یہ تم پر یہ اثر کر دیا ہے کہ آج تم ایسی باتیں کہہ رہے ہو۔ نعوذ باللہ ان کے نزدیک بہکی ہوئی باتیں تھیں۔ انی اشہد اللہ، وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، پھر تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، یعنی اس کائنات پر ہر طرح سے اسی کا کنٹرول ہے۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ لیکن قوم نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے سنا ہی نہیں، وہ ان کو آنے والے عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو تمہارا یہ انجام ہوگا، لیکن انہوں نے ان باتوں کو بالکل مذاق میں اڑا دیا اور توجہ نہ کی۔ پھر کیا ہوا؟ آخر وہی ہوا جس کے بارے میں ہود علیہ السلام نے ان کو آگاہ کیا تھا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی،
اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی۔ حالانکہ رسول تو ایک گئے تھے، لیکن رسولوں کا ذکر اس لیے کہ جو ایک رسول کا انکار کرتا ہے گویا وہ سب کا کرتا ہے۔ اور ہر جب بار دشمن حق کی پیروی کی، آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ اس کے بعد ایک اور قوم آئی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کا بھی وہی پیغام تھا جو نوح اور ہود علیہ السلام کا تھا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بولے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو۔ یہ بھی اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا صالح، بولے اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایک ایسا شخص تھا جس سے ہماری بڑی توقعات وابستہ تھی، یعنی تمہاری ہوش مندی، ذہانت، فراست، سنجیدگی، متانت، تمہاری زبردست شخصیت، اس سے ہمیں بہت کچھ امیدیں وابستہ تھی کہ تم ہمارے بڑے کام کے ہونہار بچے نکلو گے، لیکن تم تو یہ بالکل ہی الٹ راستے پہ چل پڑے۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹ کر ایک اور طریقہ نکال لیا؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ ہمارے دل کو نہیں لگتی تمہاری باتیں، اور انکار بھی نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ دل کے اندر ایک کھلبلی سی تھی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، یعنی نبوت بھی عطا کی، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، کیونکہ انہوں نے خود ہی نشانی مانگی تھی تو ان کے جواب میں، ان کی بات کے جواب میں ملی تھی ان کو یہ نشانی۔ اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، اس کو تکلیف نہ دینا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے بھی وارن کر دیا اپنی قوم کو، لیکن انہوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، ایز یوزول جس طرح باقی پیغمبروں کی قوموں نے پیغمبروں کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی، مگر اس پر بھی ان کو کچھ ہوش نہ آئی۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا، یعنی دنیا میں بھی ان کو محفوظ رکھا اور آخرت کے لیے بھی ان کو عزت دی۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے، العزیز۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، دور پھینک دیے گئے سمود۔ الا بعدا لثمود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو، بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، مگر دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے کیونکہ فرشتے تھے، تو وہ ان سے شک میں پڑ گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس ہوا کیونکہ دشمن دعوت قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ان پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔
پھر ہم نے ان کو اسحاق کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. اس وقت تک حضرت ہاجرہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی تھی، تو حضرت سارہ بہت غمگین رہتی تھی کہ ان کے بچہ نہیں. ایج بھی ان کی 90 ایئرز کی ہو چکی تھی اور کوئی امید بھی نہیں تھی اب. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دو مشن کے لیے فرشتوں کو بھیجا ایک ہی راؤنڈ پر. پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، خوشخبری دی، اور پھر لوط علیہ السلام کی طرف گئے اور ان کی قوم کو عذاب سے دوچار کیا. تب یہاں پر انہوں نے براہ راست حضرت سارہ کو خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کم بختی، یعنی یہ خوشی کے ایک طرح سے ایکسائٹمنٹ کے الفاظ ہیں. کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. کہتے ہیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اللہ کے فیصلے پر یقین نہیں. ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں. چونکہ وہ بہت سے امتحانوں میں کامیاب ہو چکے تھے، ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی انعام دیا. اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا، تو انہوں نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اللہ اس قوم کو اب آپ تباہ کریں گے. ہم پریشان ہو گئے اس بات سے اور اللہ سے فریادیں کرنے لگے کہ اب یہ ان کو اور مہلت دی جائے. حقیقت میں ابراہیم بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یعنی خوشی ہو، غمی ہو، اپنا معاملہ ہو، کسی کا معاملہ ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹتے. اور یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہماری سینٹر آف لائف ہو، کچھ بھی ہو فوراً ہم اس کو یاد کریں. غم ہو، دکھ ہو، کمی بیشی، زندگی میں کوئی اونچ نیچ، اینی تھنگ، فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دل ہی دل میں اس کو پکاریں، چپ کے پکاریں، بلند آواز سے پکاریں، تنہائی میں پکاریں، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کریں. تو یہ صفت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ ایک طرف وہ انسانوں کے لیے بہت درد مند تھے، ان کے غم میں آہیں بھرتے تھے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کا تعلق بہت مضبوط تھا، ہر ضرورت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے. تو ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ ہم بھی اپنے رب کے ساتھ ایسا ہی مضبوط تعلق رکھیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس سے اعراض برتو، اس معاملے کو چھوڑ دو. انہ قد جاء امر ربک، بے شک بات یہ ہے کہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اب ان کی مہلت پوری ہو چکی. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، یعنی یہاں سے پھر نکل کر وہ لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے، تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرائے، دل تنگ ہوئے، کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ مہمانوں کا آنا ہی تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑے کہ ان سے اپنی شہوانی خواہشات پوری کریں. پہلے سے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے کہ کوئی مہمان آتا تو اس کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی قافلہ ان کی بستی کے پاس سے گزرتا تو وہ امن میں نہ ہوتا. یعنی انتہائی بدکار قسم کے لوگ تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اے بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، یعنی ان سے نکاح کر لو، ان سے اپنی ضرورت پوری کرو، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں، کسی کو سمجھ نہیں؟ سوچئے اللہ کے اس بندے کے اوپر کتنا مشکل وقت تھا کہ پوری قوم میں سے ایک مرد بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کی اپنی بیوی بھی ان کے ساتھ، ان کا بھی دل ان کے ساتھ نہیں تھا. صرف ان کی بیٹیوں کے
علاوہ کسی نے اسلام قبول ہی نہیں کیا اور نہ ہی ان کی کسی بات پر کان دھرے۔ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یعنی ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں ان مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کریں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا، یعنی میرا کوئی مددگار ہوتا، کوئی بھائی ہوتا، کوئی ساتھی ہوتا، کوئی گروپ ہوتا میرے ساتھ کہ میں تمہارے ساتھ نبٹتا اور اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط علیہ السلام ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یعنی پہلے انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ کون ہے، کیونکہ ایک امتحان تھا، آزمائش تھی لوط علیہ السلام کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ تو کہنے لگے یہ لوگ تیرا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، آپ فکر نہیں کریں، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ صبح ہوتے اب دیری کتنی ہے، بس تھوڑا سا وقت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک لمحے کا انتظار تھا کہ جو وقت لکھا ہوا تھا اسی پر ہی مشکل آئے گی، ورنہ تو یہ کہ جس وقت وہ انتہائی بدتمیزی کر رہے تھے اور جس وقت لوط علیہ السلام پریشان ہو رہے تھے وہ اسی وقت ان کو تباہ کر ڈالتے، لیکن پھر بھی انہیں اس وقت تک مہلت دی گئی جب تک وہ مقرر وقت آ نہ گیا۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، نیچے سے اٹھا کر اوپر سے الٹا پھینکا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، مسلسل ایک برسات کی طرح، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا کہ کس کو کون سی بلٹ جا کے لگے گی، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام، سیم میسج۔ انہوں نے جا کر کیا کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام پیغمبروں کا ایک ہی دین تھا، دین اسلام، سب توحید پر تھے، سب کا ایک ہی میسج تھا، نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو، نمبر 2 اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں بناؤ، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں، یعنی میں تمہیں سمجھا تو سکتا ہوں لیکن تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اس سینس میں کہ میں تمہیں روک دوں جس برائی کا تم ارتکاب کر رہے ہو اس سے میں تمہیں جبرن روک دوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی، یعنی نماز کا طعنہ دیا، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر ان سے کوئی بات ایسی ہو جو لوگوں کو پسند نہ آئے، چاہے وہ صحیح ہے یا نہیں، تو فوراً نماز کو بدنام کرتے۔ کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یعنی دلیل کے جواب میں وہ ہمیشہ باپ دادا کی مثال لاتے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تم ہی ایک بردبار سمجھدار انسان رہ گئے ہو۔ قال یا قوم ارأیتم، کہا بھائیو اے میری قوم کے لوگو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا، ایک دلیل تھی میرے پاس، اور پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھے اچھا رزق عطا کیا، یعنی علم دیا، نبوت عطا کی، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ یعنی ایک بہت اہم اصول دیا گیا ہے کہ انسان نمبر 1 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، نمبر 2 یہ کہ جن کو وہ کسی خاص نیکی کا حکم دے رہا ہے وہ خود بھی کرے، اور اگر کسی برائی سے روک رہا ہے تو خود اس کے ارتکاب سے بچے۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے،
اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے، یعنی کچھ عرصہ پہلے ہی ان کے اوپر یہ عذاب آیا تھا. اور ویسے بھی یعنی کہ فاصلے کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی وہ قریب کے علاقے میں تھے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہاں یہ بھی اپنے قوم کو استغفار کا حکم دیتے ہیں. اور دیکھو اپنے رب سے معافی مانگ لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف پلٹ آؤ، یعنی اس کی اطاعت کرو. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرا رب رحیم اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے، یعنی بہت ہی مہربان رب ہے. اگر تم توبہ کرو گے تو وہ تمہاری طرف لپک آئے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. قالوا یا شعیب، بولے اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اصل میں وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے. ایسا تو نہیں تھا کہ شعیب علیہ السلام کسی اور زبان میں بات کرتے تھے، اسی قوم کی زبان تھی، انہی کے بیچ میں رہنے والے تھے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر دو لوگ یا دو فریق ان کے انٹرسٹ فرق ہوں تو ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں آتی پھر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو، یعنی تم ہم پر کوئی زور نہیں رکھتے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ وقتی طاقت اور اپنے سٹیٹس کی وجہ سے کس قدر مغرور ہو چکے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہر چیز انہی کے اختیار میں ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا؟ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، ایز یوزول جیسے تمام پیغمبروں کے ساتھ ہوا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے، بالکل ختم ہو گئے. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جیسے سمود پھینکے گئے تھے، ان کا بھی وہی انجام ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا، کھلی دلیل کے ساتھ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. تو ان سب نے فرعون کی بات مانی، اور فرعون کی بات، فرعون کے حکم کی پیروی کوئی درست بات نہ تھی. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، ہر لیڈر آگے آگے ہوگا اور جو اس کے فالوورز ہوں گے اس کے ساتھ ہوں گے، اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. یعنی جو لیڈر جائے گا فالوورز بھی وہیں جا پہنچیں گے. کیسی بدتر جائے برود ہے جس پر کوئی پہنچے. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی، یعنی کچھ کے آثار قدیمہ موجود ہیں اور کچھ تو بالکل ملیا میٹ ہو چکی ہیں، ان کے آثار بھی باقی نہیں. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. یعنی پچھلے سارے واقعات اور قصوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت کے نشان رکھے ہیں، جس کے اندر بھی اللہ کی طرف جانے کا اور آخرت کے حساب کتاب کا خوف ہو،
وہی ان کو غور سے پڑھے گا، دیکھے گا اور ان کے اسباب معلوم کرے گا کہ دنیا میں آخر یہ قومیں کیوں تباہ ہو گئیں، کیوں ان کا خاتمہ ہو گیا۔ عام طور پر وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ یہ موسمی حالات ہیں، یا پھر یہ کہ کلائمیٹک پلسیشن ہے، مختلف چینجز آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اصل فیکٹر کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ لیکن یہ بات صرف اس کو سمجھ آتی ہے جس کو آخرت کی فکر ہو۔ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، وہ ایک دن ہوگا یعنی قیامت کا دن جس کا انہیں خوف نہیں، جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں بہت کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ دن آئے گا کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا، یعنی عذاب بھی دائمی اور جزا بھی دائمی۔ بس آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیے جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح ان کے پہلے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، یعنی جس طرح آج قرآن مجید کے بارے میں کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ ہی ہوتا رہا۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی حرکتوں سے خوب باخبر ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، پس آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں یعنی کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آ گئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیے، جم کر رہیے، مخالفتوں میں، اعتراضات میں، تنقیدوں میں گھبرائیے نہیں بلکہ حق کے اوپر جم جائیے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کیجیے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکیں ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا کے عذاب سے بچا سکے، اور کہیں سے مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرنے والے بھی انسان ہوتے ہیں، بھول چوک ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں نماز ایسی بھول چوک کا کفارہ ہوتی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، پس بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن و انس سے بھر دوں گا، سب سے، یعنی جو بھٹکے ہوئے ہوں گے، گمراہ ہوں گے۔
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ پچھلی کہانیاں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ آپ تسلی میں رہیں کہ آپ کی جو مخالفت کی جا رہی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی، ہمیشہ حق کی بات کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ان کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ان سے کہہ دیجئے تم اپنے طریقے پر کام کرو، ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہیں آسمان و زمین کے غیب۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، یعنی سب اس کی نگاہ میں ہے اور ان سب کاموں کی جزا اسی کے پاس ہے، لہٰذا اس پر اعتماد کر کے اپنا کام جاری رکھیے۔ سورۃ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، یعنی ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو معانی ہیں اور جو وضاحتیں ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے ایسی ہی زبان کی ضرورت تھی کہ جس میں ایک لفظ کے اندر، ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر بعض اوقات معانی کا ایک سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ خوبی عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں اس طرح نہیں پائی جاتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے اس کتاب کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔ اور ویسے بھی جس قوم کی طرف سب سے پہلے آپ بھیجے گئے تھے وہ عرب تھے، تو پیغمبر کے لیے جو مخاطب قوم ہوتی ہے اس کی زبان سمجھنا اور اس میں بہترین طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق آپ سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ بے خبر تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب بھائیوں کا نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، تمہیں نقصان دیں گے، تمہارے خلاف چالیں چلیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کی کہانی ایک خواب سے شروع ہوتی۔ عام طور پر بہت سے لوگ خوابوں کو کچھ خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن ہمارے دین نے اس کے بارے میں بہترین رہنمائی کی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کے اپنے ہی دل کی بات ہے، دوسرے شیطان کا ڈراوا، وہ انسان کو غمگین رکھنا چاہتا ہے، تیسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری، بشارت۔ یہاں پر یہ خواب یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بہت زبردست خوشخبری تھی کہ ان کو ایک روشن مستقبل دکھایا گیا کہ بلندی کی چیزیں تمہارے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا، اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ انسان جب کوئی اچھا خواب دیکھے جس میں کوئی خوشخبری کی بات ہو تو ہر ایک سے بیان نہ کرے، کیونکہ انسان کے بہت سے حاسد بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ انسان کے لیے اچھا نہیں چاہتے، اور خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے معلق رہتی ہے جب تک کہ انسان اس کو بیان نہ کر دے۔ جب وہ منہ سے بول کر کسی کو سنا دیتا ہے تو وہ واقع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر جیسی وہ تعبیر کرتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا سلسلہ، ہمیں تو دین نے جو تعلیم دی اس کے مطابق ہمیں اپنے طرز عمل کی اصلاح کرنا ہے۔ تو ان کے والد چونکہ ایک پیغمبر تھے، یوسف علیہ السلام، ان کے والد، ان کے والد کے والد، ان کے والد کے والد کے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام، کئی پشتوں سے ان کے خاندان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تھی، اور یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑا اعزاز تھا یہ کہ وہ اتنی معزز فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ والد چونکہ نبی تھے، وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ خواب تو بہت میننگ فل ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ یوسف سے علیہ السلام جالس ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کی شخصیت بہت ہی پرکشش تھی، بہت فرما بردار بھی تھے، اخلاق بھی اچھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے موقع پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا۔ تو فزیکلی بھی بہت خوبصورت، ہینڈسم، سمارٹ، اور عقل کے اعتبار سے بھی، اور اخلاق اور آداب اور مینرز کے اعتبار سے بھی بہت ہی زبردست شخصیت تھے، اس وجہ سے اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، اور یہ بات دوسرے بھائیوں کو بہت کھلتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ باپ کی توجہ لی جا سکے، حالانکہ وہ بہت بڑی بھول کا شکار تھے کہ کسی کی توجہ لینے کے لیے دوسرے کو ہٹانے کی ضرورت نہیں، خود اچھا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے قابیل سے حابیل نے کہا تھا کہ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو اور کیوں ناراض ہو کہ تمہاری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، لیکن وہاں بھی قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے ساتھ بہتر معاملہ کیا۔ پھر اسی طرح ابلیس کو حسد ہو گیا تھا آدم علیہ السلام سے کہ ان کو کیوں سجدہ کروایا جا رہا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو حسد ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی تکلیف دہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بالکل قریبی خون کے رشتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو والد نے ایک بہت ہی خیر خواہی بھری نصیحت کی اور کہا کہ تم یہ اپنا خواب کسی کو مت سنانا، اس میں بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، اور کہا کہ ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے خواب میں دیکھا، یہ ہونے والا ہے، تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، یعنی نبوت عطا کرے گا، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو باپ کر رہے تھے یعقوب علیہ السلام، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے، جیسے ان کو نبی بنایا اسی طرح تمہیں بھی نبی بنائے گا، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اصل میں کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے علم کا امتحان لینے لگے اور آپ کی نبوت کا کہ واقعی آپ سچے نبی ہیں یا نہیں، تو انہوں نے حضرت یوسف کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کون تھے اور ان کا کیا قصہ ہے، کیونکہ یہ قصہ عربوں میں معروف نہیں تھا، اور تورات وغیرہ میں اگر موجود تھا تو وہ عام لوگوں کی ریچ میں نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو آپ نے یہ قصہ ہمیں بتا دیا تو ہم جان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ بہرحال انہوں نے تو ایک سوال کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے ایک ہی سٹریچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی کے حالات وضاحت کے ساتھ بتا دیے، لیکن ماننے والے پھر بھی نہ مانے۔ اور نہ صرف یہ کہ قصہ بتایا گیا بلکہ ان کے حالات کو، یعنی جو یوسف علیہ السلام کے اوپر گزرے، ان کو اہل مکہ کے سامنے رکھا گیا کہ تم بھی اپنے نبی کے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہو جو برادران یوسف نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا، بجائے اس کے کہ تم ان کا ساتھ دیتے تم ان کی مخالفت پر اتر آئے، کیونکہ ابو جہل نے صاف کہا تھا کہ سارے ہی عہدے قریش کے پاس ہیں، ہمارے لیے کیا بچا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے ہیں۔ تو بہرحال اس قصے میں بہت سارے سبق ہیں، نہ صرف یہ کہ اس دور کے لوگوں کے لیے بلکہ آج ہمارے لیے بھی۔ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین، جو دونوں ایک ماں سے تھے اور باقی بھائی دوسری ماں سے تھے، دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یعنی ہم 10 ہیں اور ہمارے مقابلے میں صرف 2 ہیں، تو ان کو اپنے جتھا ہونے پر، ایک گروپ ہونے پر بہت فخر تھا۔ سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے،
چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ بہت سے لوگ مسائل کا حل یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کو ختم کر دو جس سے حسد ہے، حالانکہ اس کو ختم کر کے اس سے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں۔ جیسے قابیل نے حابیل کو جب قتل کر دیا تو ہمیشہ کے لیے ندامت میں پڑ گیا، ڈپریشن میں چلا گیا اور کہتے ہیں کسی حال میں ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے۔ کسی کی زندگی ختم کرنے والے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سولوشن بہت ہی مہنگا سولوشن ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو مجھے اچھا نہیں لگتا اس کو میں مار ڈالوں۔ یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا۔ بہت سے لوگ اپنے لیے یہی تعویل کرتے ہیں اپنے غلط کاموں کی اور جسٹیفائی کرتے ہیں خود کو کہ اچھا ابھی تو کر لو جو دل چاہتا ہے اور بعد میں حج پہ چلے جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے بھی یہی سوچا کیونکہ ان کو پتا تو تھا کہ غلط کام کی سزا ملے گی، لیکن اپنے آپ پر کوئی کنٹرول نہیں تھا ان کو۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، کہتے ہیں بڑا بھائی تھا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، بعض اوقات بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان مخالفین میں سے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دیتا ہے۔ تو اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اور ساری امید اور تمنا اور دعائیں اسی سے کہ کسی بھی مشکل میں وہ ہمارے حالات درست کر دے۔ کہا کہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا۔ ہم ذرا پکنک پہ جاتے ہیں سارے بھائی مل کے، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا تم پر، کیونکہ ان کی چھٹیز بتا رہی تھی کہ وہ کوئی اچھی نیت نہیں رکھتے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا لے جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں گے تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک انسپریشن ہوئی، ان کے دل میں خیال آ گیا اور وہ بالکل پرسکون ہو کر اس اندھے کنویں میں 3 دن تک رہے، ورنہ 1 گھنٹہ بھی کسی ایسی جگہ پر گر کے گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمیشہ جس سے حسد کیا جاتا ہے لوگ اس کو جب نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس پہ قادر ہیں، حالانکہ پوری دنیا بھی مل کر کسی کو نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی سوائے اس کے جب اللہ چاہے۔ کوئی کسی کو نہ فائدہ دے سکتا اور نہ نقصان الا باذن اللہ، اور اسی پر انسان کو اپنا یقین پختہ رکھنا چاہیے۔ اب ہوا کیا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر شام کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف علیہ السلام کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا، اچھا صبر کروں گا اور اچھی طرح کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ بچے ان سے سچ نہیں بول رہے، دال میں کچھ کالا ہے اور کچھ معاملہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ صبر کر لیا اور اپنے بچوں پہ کوئی الزام تراشی نہیں کی، کوئی ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں، کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں، صبر سے کام لیا، کیونکہ وہ بھی بچہ تھا اور یہ بھی اپنی ہی اولاد تھی۔ بعض اوقات انسان کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے کہ جن کے ساتھ انسان سوائے صبر کے اور کسی طریقے پر بھی اچھا گزارا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ انسان کاٹ سکتا ہے نہ وہاں سے کہیں بھاگ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے جو یعقوب علیہ السلام نے اختیار کیا۔ اب دوسری طرف یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا،
ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو یعنی پانی لانے والے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. اس نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کے ساتھ اس کو پکڑ کے اوپر آ گئے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا. اب یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام ان کو بتاتے کہ بھئی دیکھو ہم یہاں قریب کے علاقے میں رہتے ہیں اور میرے والد فلاں اور فلاں ہیں اور مجھے اپنے گھر جانے دو. کچھ نہیں کہا, کیونکہ انہوں نے نکالتے ہی اس کو غلام بنا لیا, قید کر لیا. یہاں وہ کوئی واویلا نہیں کرتے, کوئی چیختے چلاتے نہیں, کوئی اپنے خاندان کی بڑائی نہیں بیان کرتے. اب صبر کے ساتھ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ اب ہو کچھ نہیں سکتا, اب یہی ایک راستہ ہے, اور ان کے ساتھ چل دیتے ہیں. آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا, اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے, کیونکہ چوری کا مال ایسے ہی بیچا جاتا ہے اونے پونے داموں. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 18 سال تھی اور بہت ہی ہونہار اور بہت زبردست پرسنالٹی کے مالک بھی تھے, اور ان کے حالات بتا رہے تھے کہ وہ کسی شریف خاندان سے ہیں. تو جب خریدنے والا ان کو خرید رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہ غلام تو معلوم نہیں ہوتا, کہاں سے چرا کے لائے. تو اس پر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے. تو گھر آ کر اپنی بیوی سے, جس کا تاریخی روایات میں نام زلیخا آتا ہے, اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس کو بہت اچھی طرح رکھنا, کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. تو بولے کہ ہم اس کو ہی اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں, اور بہت اچھی طرح عزت کا ٹھکانہ ان کو مل گیا یوں. اور یہ شخص جو خریدنے والے تھے یہ خود مصری حکومت میں فائنانس منسٹر تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو سکھانا چاہتا ہے اس کے لیے ان کو اپنی خاص تدبیروں کے ساتھ وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں دوسرا کوئی طریقہ ممکن نہیں ہو سکتا. اب اگر یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس ہی رہتے تو محبت تو ضرور ملتی, لیکن جو کچھ انہوں نے اس غریب الوطنی میں سیکھا اور جس چیز کو انہوں نے جانا وہ فلسطین کے اس گاؤں میں ممکن نہ تھا. ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسے حالات آتے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, یہ چیز ہمارے حق میں ٹھیک نہیں ہوئی, لیکن لیٹر آن جا کر پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہی بہتر تھا, اس مشکل سے اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا تھا. تو اس لیے انسان جیسے بھی حالات میں ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہے. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی, یعنی اس کے بغیر وہاں وہ رہ نہیں سکتے تھے مصر میں جا کر, اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا, تعویل الاحادیث اس مشکل ماحول میں سکھائی. obviously فائنانس منسٹر تھا تو اس کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہوں گے اور مختلف چیزیں اس کو وہ کرتے ہوئے خاموشی سے دیکھتے ہوں گے, اور اس طرح بہت کچھ سیکھ گئے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں, اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی, یا حالات ہماری مرضی کے مطابق کیوں نہیں ہو رہے. تو یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ جس حال میں بندے کو رکھے اس کو راضی رہنا چاہیے. اب یہاں پر وہ کافی سال رہے, جوان ہوئے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں, یعنی وقت کے ساتھ ساتھ میچور بھی ہوتے گئے, اور عام طور پر یہ جو الفاظ ہیں جس میں حکم و علم ہے اس میں نبوت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو وہ نوجوان بہت پسند ہے جس کی جوانی میں نادانی نہ ہو, یعنی بہت سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرے. اب وہ جس عورت کے گھر میں رہ رہے تھے وہ ان پہ ڈورے ڈالنے لگی, وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی, اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی, آ جاؤ یوسف. یوسف علیہ السلام نے کہا, اللہ کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی, بہترین ٹھکانہ دیا, اور میں یہ کام کروں کہ اسی کی ناموس پر میں ہاتھ اٹھاؤں.
ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اب آپ دیکھیے کہ کس قدر پاکیزہ نفس ہیں اور کس قدر سمجھدار ہیں کہ اگر میں نے چھپ کر بھی کسی پر زیادتی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو معلوم ہے اور یہ چیز نقصان دہ ثابت ہوگی، کامیابی کا راستہ نہیں دکھائے گی. اس کو کہتے ہیں ایمان اور یقین. صرف انسان دنیا میں جب لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہی اچھا نہ ہو، بلکہ اس وقت بھی اچھے کام کرنے والا ہو جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو. صرف خیرخواہی اس وقت نہ ہو جب کسی سے کچھ صلے ملنے کی توقع ہو، اس وقت بھی خیرخواہی ہو جب دوسرے کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہ مل رہا ہو. کیونکہ انسان جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس کو دیتا ہے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ انہیں اس شر سے محفوظ رکھا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. تو جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اور زیادہ حفاظت فرماتے ہیں کیونکہ ان سے اللہ نے اپنے دین کی خدمت لینی ہوتی ہے. آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے یعنی خاتون نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کے پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے. چند لمحے پہلے تو بڑی محبت کی باتیں ہو رہی تھی اور یہاں ایک دم خاتون نے پینترا بدل لیا، بالکل ہی بیان چینج کر دیا. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے. یہ آپ دیکھیے کہ یہ ہے سیلفش قسم کی محبت کہ اگر میری بات مانے تو ٹھیک ورنہ جیل جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی اپنے سے الزام دور کیا. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کیونکہ کوئی گواہ تو تھا نہیں. اب فیصلہ کس کے حق میں ہو؟ تو ایک اسی گھر میں رہنے والا ایک شخص جو سارے حالات کو پہلے بھی دیکھ رہا ہوگا اس نے اپنے طور پر یوسف علیہ السلام کے حق میں کچھ یوں گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی. اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے زیادتی کی علیہ السلام اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور عورت نے پیچھے سے پکڑ کے قمیص پھاڑ ڈالا. تو یہ ایک طرح سے سرکمسٹانشل ایویڈنس تھی. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کی بیوی کا ہی قصور ہے. اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یہ اس کے شوہر کا قول ہے. یوسف علیہ السلام کو کہا یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اب اس کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی دراصل خطا کار تھی. یعنی یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی، ان پر الزام نہیں آیا. اب یہ کہ یہ بات یہ قصہ سارے شہر میں مشہور ہو گیا اور ہر کوئی زلیخا کو برا بھلا کہنے لگا. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. یعنی اسکینڈل مشہور ہو گیا، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری بھی رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آؤ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. پھل کاٹنے کی وجہ چریاں ہاتھوں پہ چل گئیں اور بے ساختہ پکار اٹھی ہاشا للہ یہ شخص انسان نہیں. یعنی ایک دم وہ بھی مروب ہو گئی، وہ بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہو گئی. یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پہ باتیں بناتی تھی. یعنی اس نے اپنے سے الزام دھونے کے لیے ایک ایسی چال چلی کہ جس میں سب کو ملوث کر لیا، اور اب بہت دھڑلے سے کہتی ہے کہ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی. یعنی اس کا قصور نہیں، میں ہی اس کے پیچھے تھی، مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی
وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی. یہ بھی ایک انا کا مسئلہ تھا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتا، جبکہ وہ بات انتہائی غلط تھی اور سب کے نزدیک بری تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو اس بات پر شرم نہیں تھی. کہنے لگی کہ یا تو یہ میری بات مانے گا یا پھر جیل جائے گا. اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. یعنی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، اپنا ایمان بچانا، اپنی عزت و عصمت بچانا ان سب لوگوں کے بیچ میں، تو بہتر ہے کہ میں ایک طرف ہی چلا جاؤں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص کے نزدیک ایمان بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ دنیا کی قید برداشت کر لیتا ہے لیکن غلط راستے پر نہیں جاتا، سارے دباؤ اور پریشر کے باوجود. آپ دیکھیے کہ کبھی وہ محبت کی بات کر رہی ہے، کبھی قید خانے کی بات کر رہی ہے، کبھی کسی طرح، اور پھر اب ایک نہیں تو بہت ساری خواتین فتنہ بن گئی. تو اس پر یوسف علیہ السلام اسی کو عافیت سمجھتے ہیں کہ وہ قید خانے میں ہی چلے جائیں، جس کی بار بار ان کو دھمکی دی جا رہی تھی. اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلین میں شامل ہو جاؤں گا. یہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھ. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں. یعنی اللہ نے ان کو ایسا مضبوط ایمان، ایسا مضبوط کردار دیا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک مشکل کٹھن رستہ اختیار کر لیا لیکن اپنے ایمان کو بچایا. آج آپ دیکھیے ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ جہاں ایک طرف دنیا کے اٹریکشنز اور دنیا کے فتنے سامنے ہوں اور دوسری طرف ایمان کا راستہ ہو، تو ہم کیا اختیار کریں گے. یوسف علیہ السلام نے آخرت دنیا پر اس کو ترجیح دی اور کٹھن راستے کا انتخاب کر لیا تاکہ وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں. یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار، اس کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے. یعنی معاملہ بالکل واضح تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورتوں کو کوئی سزا دی جاتی، لیکن انہوں نے اسی چیز کو عافیت سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو اب قید خانے میں بھیج دیا جائے، زہر ڈالیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. یعنی جب یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا جا رہا تھا تو بائبل کی روایت کے مطابق ان کے ساتھ بادشاہ کا ساقی اور نان بائی یعنی روٹی بنانے والا، ان 2 کو بھی جیل بھیجا گیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان روٹیوں کے اندر کچھ ایسی چیز پائی گئی تھی کہ جس سے یہ شک ہوا کہ انہوں نے شاید بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. بہرحال اب وہ ساتھ تھے ان کے جیل میں، وہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کا طور طریقہ، ان کا رہن سہن دن رات دیکھ رہے تھے. قال احدهما، تو وہ ان پر ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کے پاس آئے. ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی عاصر خمرا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں. یہاں بھی اب ایک خواب سنایا جا رہا ہے اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. انا نراک من المحسنین، دیکھیے کہ اچھا اخلاق، اچھا کردار، اس کی شہرت یا مشہوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود آپ سے آپ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اچھے اخلاق اور کردار کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ عمل سے تبلیغ ہے، ان کے کردار سے دین کی دعوت جا رہی کہ وہ کسی اور کے پاس بھی جا سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمیں محسن نظر آتے ہیں. تو محسن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے. اب مثلا اکٹھے رہ رہے ہیں، بعض اوقات کسی کو آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے تھی لیکن جب آپ اس کو دیکھیں تو اسمائل کریں، جب آپ اس سے کوئی بات کریں، معاملہ کریں تو نرمی کے ساتھ کریں، دوسروں کی کیئر کریں. تو یہ کیئر جو ہوتی ہے یہ انسان کے رویے سے، انسان کی اسمائل سے، انسان کی نگاہوں سے، انسان کے پورے وجود سے چھلک رہی ہوتی.
اس کے لیے کسی کو زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں تمہارا بہت خیال رکھتا ہوں اور تم بہت معزز ہو، بلکہ اگر زبان کچھ کہہ رہی ہے اور عمل اس کے مخالف ہو تو وہ اور الٹا پڑتا ہے۔ جعفر بن ابی طالب نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل لوگ تھے، ہم بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریاں توڑتے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم اسی طرز زندگی پر چلتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کے حسب نسب، صدق و امانت اور عفت و عصمت کو ہم جانتے ہیں، یعنی اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں، یعنی میرا ذاتی کمال نہیں، وہ خود کریڈٹ نہیں لے رہے کہ یہ میں نے اتنی ریاضتوں سے سیکھا ہے یا اس طریقے سے مجھے معلوم ہوا ہے، کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو یوں ساتھیوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت پر، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس جملے کے اندر اللہ پر ایمان کی بات بھی آ گئی اور آخرت کی بھی، جو کہ دین کی پہلی اور بنیادی تعلیم ہے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا اس لیے ذکر کیا کہ بتائیں کہ وہ سب بھی پیغمبر تھے۔ کہا کہ میں اس قوم کے طریقے پر نہیں، ان کے طریقے پر ہوں۔ آباء و اجداد کی پیروی اس صورت میں بہت اچھی ہے اگر وہ نیک لوگ ہوں، لیکن اگر وہ غلط ہو تو پھر ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کی اور اپنے والد کی پیروی نہیں کی، ان کا رستہ اختیار نہیں کیا، خواہ ان کو کتنی بھی دھمکیاں ملی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر صرف اپنی بات نہیں کرتے، آپ دیکھیے میں نہیں کرتے، کہتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا کام یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے۔ پھر اللہ کی بات کرتے ہیں، پھر اللہ کے فضل کی بات کرتے ہیں، اس کی رحمتوں کی بات کرتے ہیں، کوئی ذاتی کریڈٹ نہیں لیتے۔ وعلی الناس، اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، صرف ہم پر نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی، وہ اس نعمت کو، نعمت ہدایت کو پہچانتی نہیں، اس کو قبول نہیں کرتی اور اللہ کی شکر گزار نہیں ہوتی۔ پھر ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا صاحبی السجن، اے میرے دو ساتھیوں، قید خانے کے ساتھیوں، زنداں کے ساتھیوں، ان کو ساتھی کہہ کے پکار رہے، مائی فرینڈز، مائی کمپینینز، یعنی میں بھی جیل میں ہوں، قید خانے میں ہوں، اور تم بھی، کامن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، یعنی یہ چیز ہم سب میں ایک جیسی ہے۔ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ان کا کنسرن، ان کی کیئر اور ان کی سنسیئرٹی، اور ان کو اپنے قریب کر لیا۔ تو جو شخص اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے وہ اپنے اور ان کے بیچ میں بہت ڈسٹینس نہ رکھے۔ تمام پیغمبر جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس کو یا قومی، اے میری قوم کہہ کے پکارتے رہے، ان کے ساتھ اپنی ایسوسیشن ظاہر کی، کنسرن ظاہر کیا۔ یہاں یوسف علیہ السلام بھی اسی طرح ان کو اپنا ساتھی کہہ کے پکارتے ہیں، اور خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ کہتے ہیں تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پہ غالب ہے؟ وہ سے سوال کرتے ہیں۔ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ دوسرا شخص خود غور و فکر کرے۔ تبلیغ کی بہترین حکمت ہے، یہ نہیں کہتے کہ دیکھو ایک اللہ کو مانو، کہتے ہیں ایک بہتر ہے یا پھر بہت سارے، اور پھر ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے، یعنی جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، وہ ہے ہی نہیں، تم ایسے خلا میں تیر مار رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، کسی کو کسی چیز سے منسوب کیا ہوا، کسی کو کسی سے کہ وہ رزق دیتے ہیں یا اولاد دیتے ہیں یا بگڑی بناتے ہیں،
یا مشکل آسان کرتے ہیں یا بیماریوں کو دور کرتے ہیں یا فریادیں تمہاری سنتے ہیں، یہ سب تمہارے اپنے تخیلات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ سب کچھ تم نے باپ دادا سے لیا۔ اب یہاں پر آ کر وہ اس طریقے کے اوپر ایک تنقید بھی کر رہے ہیں ان کے بہت ہی مثبت انداز میں، اس کی حقیقت بتا کر، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، یعنی یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو تم رب مانو۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین، یہ ہے صحیح سیدھا طریقہ زندگی۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگ جانتے ہی نہیں کہ صحیح طریقہ زندگی کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اپنی بات بھی کرتے ہیں، آباء و اجداد کی بھی کرتے ہیں، سامنے والوں کی بھی کرتے ہیں، لوگوں کی میجورٹی کی بھی کرتے ہیں، تو اتنا بیلنسڈ وے آف پریچنگ ہے یا ٹیچنگ ہے کہ جس میں دوسرے شخص کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑ رہا۔ یا صاحبی السجن، اے میرے زندہ کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، یعنی واپس اپنے عہدے پہ بحال ہو جائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، یعنی جا کر میری سفارش کرنا کہ مجھے بے وجہ جیل میں ڈالا گیا ہے۔ مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، یعنی شاہ مصر سے واپس جا کر بیان کرنا بھول گیا، حالانکہ وہ اس کو ساقی تھا، شراب پلانے والا تھا، اس کا قریب تھا، لیکن اس کو یاد ہی نہیں رہا، اور یوں یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ وہ کس نے بھلوایا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کاموں کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ اسی وقت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا کہ ابھی یہ کچھ سال یہیں پر رہے، کیونکہ اگر وہ جا کے ذکر کرتا اور وہ جیل خانے سے باہر بھی آ جاتے تو پھر اسی مشکل میں پڑ جاتے۔ تو اتنا عرصہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیکلوژن میں رکھ کر بہت کچھ سکھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ ان سے بہت بڑا کام لینا تھا۔ کہتے کہ 17-18 سال کے تھے جب وہ کنویں میں پھینکے گئے، کچھ سال تک وہ عزیز مصر کے گھر رہے، اس کے بعد جیل خانے میں آ گئے اور تقریباً 9 سال تک جیل میں رہے، اور 30 سال سے کچھ اوپر کے تھے کہ جب ان کو وہاں سے رہائی ملی، اور اس کے بعد تقریباً 80 سال تک انہوں نے مصر پر بلا شرکت غیر حکومت کی۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کی آزمائشیں کب تک تھی، تقریباً 30 سال تک، اور اس میں بھی اگر 18 سال پہلے نکال دیے جائیں تو کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں بنتا بنسبت اس کے کہ جو اس سارے امتحان کے بعد میں ان کو اتنے زبردست اختیار کی شکل میں ملا۔ اور پھر 7-8 سال کے بعد جب وہ وہاں مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے تو 7-8 سال کے بعد ان کے بھائی وہاں پر آئے، اور پھر یوں سارے بنی اسرائیل مصر کی طرف ہجرت کر کے آ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ اس نے اپنی حکمت کے ساتھ مقرر کر رکھا ہے کہ بندوں کو کس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اب ہوا یہ کہ وہ وقت آ گیا کہ ان کو جیل سے نکالا جائے۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف۔ ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں سمجھتے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اصل میں تو یہ ایک تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی کہ بادشاہ کو جو مشرک تھا اور عام دنیا دار انسان تھا، اس کو ایک سچا خواب دکھا دیا، اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی، اور یوں یوسف علیہ السلام کے جیل سے نکلنے کا ایک بہانہ بن گیا۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد بات یاد آئی
اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، ذرا مجھے قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دو. یعنی اتنے سالوں کے بعد بھولی ہوئی بات یاد آ گئی، اوہ میں نے تو، یعنی کہ وہ کیا ہوا، تو یوسف ہی خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، ایھا الصدیق، اے سچے دوست، مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی اس کو بالیوں میں ہی رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، نہیں خوب بارشیں برسیں گی اور اس میں وہ رس نہ چھوڑیں گے. بادشاہ کو تعبیر بتا دی گئی جا کر. جب بادشاہ نے تعبیر سنی تو انہیں یوں لگا کہ اٹ میک سینس. کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ بولا اس کو میرے پاس لے آؤ. اب پیغام در ایلچی قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. فلما جاءہ الرسول، جب پیغام لانے والا شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ. فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، دیکھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اب ان کا کیا معاملہ ہے، کیا ابھی تک اپنے اسی موقف پہ ہیں یا کچھ اور بات ہے. میرا رب تو ان کی مکاری سے خوب واقف ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی. قلنا حاشا للہ، سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، اللہ کی قسم ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں گزارنے کے باوجود صبر سے اپنے معاملے کو درست کرتے، جلدی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو فوراً ہی دروازے کی طرف لپکتا، لیکن یوسف علیہ السلام اتنا صبر کرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں پھر باہر آؤں گا تو کہیں وہی مشکل پھر شروع نہ ہو جائے، پہلے تو ان عورتوں کی رائے لے لی جائے کہ کیا وہ اپنے پرانے موقف پر ہیں یا اپنا نظریہ میرے بارے میں چینج کر چکی ہیں، کیا وہ سچی گواہی دیتی ہیں. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، کیونکہ پیغمبر کبھی خیانت نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بھی آپ کی امانت کے گواہ تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں. یہاں یوسف علیہ السلام بھی اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے خیانت نہیں کی، کیونکہ انہیں لوگوں کو دین کی بات بتانی ہوتی، اور اگر وہ امانتی نہ ہو تو اللہ کے پیغام کو کیسے پورا ٹھیک پہنچائیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. یہ بہت ہی زبردست بات ہے کہ خیانت کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ صحیح راستے پر نہیں جا سکتے، چاہے مال میں ہو خیانت یا کسی بات میں ہو یا کسی ذمہ داری میں ہو. امانت کا پاس رکھنا، ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نبھانا اور کسی کے ٹرسٹ کو نہ توڑنا، یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہاں پر یہ پارہ مکمل ہوا. اب اس سلسلے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، اپنے کوئی ریفلیکشنز دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز آپ ضرور کیجئے. موسٹ ویلکم. اس پارے کے شروع میں جو رزق کی بات کی ہوئی ہے تو اس سے مجھے ایک چیز کلک کری
کہ رزق جس کا وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ملے گا اور اس کا مجھ کو متعین کر دیا گیا ہے انسان کے لیے، لیکن ہم لوگ اسی رزق کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں، اور آخرت میں ہمارا انجام جو ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی گارنٹی نہیں دی گئی ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کی فکر نہیں کرتے. تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ کلک کری تھی. اس تفسیر میں مجھے جو بات بہت زیادہ اہم لگی اور کلک کی وہ تبلیغ کی حکمت، کہ جیل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پھر وہ تبلیغ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ حکمت دیکھیے کہ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور رب سے جوڑ رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیز جو ہے اپنی عام زندگی میں اپنانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں اس کو. مجھے جو بات بہت کلک کی وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 24 تھی، کہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دیکھنے والا اور ایک اندھا اور ایک سننے والا اور ایک بہرا برابر ہو سکتے ہیں. تو اس کی ڈیپتھ میں جب جا کے آپ نے سمجھایا پورا، تو وہ کھل کے پتہ چلا کہ ہم کتنے غافل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے. پچھلی قوموں کا اتنا ذکر کیا گیا کہ ان پہ کیسے کیسے عذاب نازل ہوئے اور ان کی بھی سب کی پکڑ ہوئی، اور ان کے اندر جتنی بھی خرابیاں تھیں وہ آج کل ہمارے اندر سب پائی جاتی ہیں. پھر بھی ہم ایک لا علمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے گا صرف یہ کہ ہم امتی ہیں. تو یہ بڑا ایک ریالٹی چیک ملا ہے اور ذمہ داری پوری کرنے کی بالکل وہ کرتے نہیں ہم، لیکن ہم ایکسپیکٹیشنز ہماری بہت بڑی ہوئی ہیں. سورہ ہود میں ہم کو بہت زیادہ استغفار کی فضیلت ملتی ہے. آیت نمبر 3، 52، 61 اور 90 میں استغفار کی فضیلت کے سارے پیرائے دیے ہیں. اور آپ نے جو کہا نا مشکل سے نکلنے کا بہترین ذریعہ استغفار ہے، اور وہ پوری صورت جو ہے وہ استغفار کے اوپر ہمیں ہدایت دے رہی ہے کہ کیا کیا فائدے ہیں. اور دوسری بات جو بہت زیادہ اہم مجھ کو یہاں لگی کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، کہ پیغمبر کی فیملی سے ہیں تو بھی بخشش نہیں ہے. مجھے آج اس میں 2-3 چیزیں بہت اپنے عمل کے لیے کچھ دوبارہ سے یاد دہانی ہوئی، کہ جیسے 2 دفعہ یہ آیت آئی ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور 1 دفعہ یہ آیت آئی ہے کہ اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں. لیکن عموماً عام طور پہ ہم سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا نا. جبکہ سورہ ہود کی آخری آیت میں آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہر عمل کو میں جانتا ہوں. تو جو الٹیمیٹ نالج رکھتا ہے اس پر بلیو کرنا ہے، یا جن کی لمیٹڈ نالج ہے ان کے پیچھے لگنا ہے. یہ بہت اہم لگا مجھے اپنے عمل کے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ انسان جب یہ چاہتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، اور تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے. تو جیسے ہم لوگ نفل پڑھ کے توبہ استغفار کر لی، یا کوئی گناہ کیا اس کا ایک دم سے یاد آ گیا تو استغفار کر لی. تو کیا یہ جو ہم چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ یا تسبیح ہاتھ میں لے کے کوئی کام کر رہے ہیں تو بے دہانی میں پڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا یہ بھی صحیح ہے، یا بے دہانی میں کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے ایسے؟ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہترین اخلاق اور بہترین اعمال سے نوازے. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.